غلام احمد قادیانی کی ذاتی زندگی کے بارے میں ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ کچھ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذاتی زندگی کیسی تھی جو کہ دعویٰ نبوت سے پہلے کی تھی۔ ہم آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی گھر والوں کی نظروں میں بھی کچھ شریف انسان نہیں تھے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام سیرت المہدی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 3839 پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دادا کی پینشن لینے کے لیے گئے اور گھر واپس نہیں آئے، بلکہ وہ ساری جو پینشن ہے وہ اڑا کر ختم کر دی۔ اب یہ پینشن کتنی تھی اس کے بارے میں بھی مرزا بشیر احمد نے اپنی کتاب سیرت المہدی کی جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر لکھا ہے کہ اس کی رقم 700 روپے تھی، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ 700 روپے جو ہیں اڑا کر عیاشی میں ختم کر دیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 700 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اب آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ 700 روپے کتنے بنتے تھے۔ مرزا بشیر احمد ایم نے ہی اپنی کتاب سیرت المہدی کی جلد نمبر 1 صفحہ 165 کے اوپر لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے گوشت کی قیمت ایک آنے کا 1 کلو گوشت خام گوشت ملتا تھا۔ اب ہم حساب کر لیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنے پیسے اڑا کر ختم کر دیے۔ تو ایک آنے کا 1 کلو گوشت خام ملتا تھا۔ آج کے دور میں ہی حساب لگائیں۔ سب سے پہلے تو ہم آنوں کا حساب لگاتے ہیں کہ 700 روپے میں آنے کتنے بنتے ہیں۔ تو 700 روپے میں 1 روپے میں چونکہ 16 آنے ہوتے ہیں، تو 700 کو اگر 16 سے ہم ضرب دیں تو 11,200 بنتے ہیں۔ تو 700 روپے میں 11,200 آنے تھے، اور چونکہ ایک آنے کا 1 کلو گوشت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11,200 کلو گوشت کا ہم حساب کریں گے آج کے حساب سے۔ مثال کے طور پہ خام گوشت اگر بڑے جانور کا ہم لیں تو وہ 600 روپے میں ملتا ہے، 600 روپے کلو ہے وہ گوشت، اور 11,200 کو ہم 600 سے ضرب دیں تو 67,20,000 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر چھوٹے جانور کا گوشت کریں، بکرے کا کریں، تو وہ خام گوشت جو ہے 1,200 روپے کلو ہے آج کے ریٹ کے مطابق، اور اگر 1,200 کو ہم 11,200 کے ساتھ ضرب دیں تو 1,34,40,000 روپے بنتے ہیں۔ تو خود اندازہ کریں کہ اگر کسی کا بیٹا، اگر کسی کا بھائی 1,34,00,000 روپے یا 66,20,000 روپے لے کر گھر سے بھاگ جائے اور وہ سارے پیسے عیاشی میں اڑا دے اور شرم سے گھر بھی واپس نہ آئے، تو کیا کوئی اس کو شریف انسان کہے گا؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی ایسے شریف انسان تھے کہ جو گھر سے پیسے بھی لے کر بھاگ گئے اور سارے پیسے عیاشی میں اڑا دیے اور گھر واپس بھی نہیں آئے۔ تو اس بندے کو جو ہے وہ مرزائی نبی مانتے ہیں۔ یہ بندہ تو ایک شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، تو یہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اور نبوت نبی بن بھی کیسے سکتا ہے جب نبوت کا دروازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، تو نبوت کا تو منصب بہت بڑا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی تو ایک شریف انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے۔